کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، درود پاک کی کثرت کے لیے، اپنے بدن کی، اپنے گھر کی، اپنے ظاہر کی، باطن کی صفائی کے لیے، اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے، نماز تراویح کے لیے، نمازوں کے اوقات کے لیے کہ باجماعت ہم نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ جس طرح ایک مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے بندہ اہتمام کرتا ہے، مختلف چیزیں اپنے گھر میں اس کے لیے لے کے آتا ہے، اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے۔ اگر وہ مہمان ہفتے کے بعد اس کے گھر میں آتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اگر وہ مہمان جو ہے وہ ایک منتھ کے بعد اس کے گھر میں آتا ہے تو اس کی خوشی اور دیدنی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ مہمان ایک سال کے بعد آئے اور اس کے ساتھ محبت بھی بڑی ہو تو پھر اس کے تو جو خوشی اور لوگوں کے سامنے دیدنی ہوتی ہے، اس کے لیے پھولوں کا استقبال کیا جاتا ہے، ہار بنائے جاتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کی جاتی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، سب کے لیے گھر کا ایک خوبصورت ماحول جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو رمضان المبارک میرے اور آپ کے پاس تشریف لانے والا ہے چند دنوں کے بعد، تو یہ مہمان کتنا عالی شان ہے، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ جو ماہ مقدس رب تعالیٰ کی طرف سے مہمان بن کے آ رہا ہے، اپنے ساتھ بڑے سارے تحفے بھی لے کے آ رہا ہے۔ جب آئے گا بڑی ساری رونقیں، برکتیں اللہ کریم کی طرف سے وافر مقدار میں امت کے حصے میں آئیں گی، اور جب یہ جائے گا نا، جانے سے پہلے ہمیں شب قدر بھی عطا کرے گا، اور جب یہ چلا جائے گا پھر عید جیسی خوبصورت خوشی بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ماہ مقدس ہے، اس کی ویلیو بڑی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تقریباً 19 شعبان المعظم تھی، نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اے صحابہ، تمہیں پتا کہ تمہارے پاس کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ ایک تجسس پیدا کیا 3 بار یہ بات ارشاد فرما کے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں، حضور اوحی حضر، کیا ہماری طرف وحی کا نزول ہونے لگا ہے، کوئی نیا حکم آنے لگا ہے جس کی ہم تیاری کریں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کا لفظ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، حضور اعدو حضر، کیا کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے کہ جس کے لیے ہم تلوار کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تیاری کریں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، کیا انداز تھا، کیا خوبصورت لفظ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا مہمان مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے اور اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم میں یہ اس کی تیاری شروع فرما دیتے۔ یہ جو میں اور آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ جو تذکرہ کر رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، رمضان المبارک کی پہلے تیاری کرنا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1910 ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، رب تعالیٰ اس بندے کے اس زندگی کے جو پہلے گناہ جتنے ہو چکے ہیں سارے کے سارے معافی عطا فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس قدر رب تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے، تو جتنی اس کی ویلیو زیادہ ہوگی اس لحاظ سے ہمیں اہتمام بھی اس کا زیادہ کرنا ہوگا۔ تو کون سا اہتمام کرنا ہوگا، کون سی چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے اور آپ نے توجہ کرنی ہوگی؟ یہ نہ ہو کہ کہیں یہ مہینہ گزر جائے اور ہم ابھی تیاری میں لگے ہوئے ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آج سے ہی ہم نے روزہ رکھنے کی پکی نیت کر لینی ہے، چھوڑنا نہیں کوئی بھی روزہ، اپنے بچوں سے بھی کہنا ہے اور خود بھی اس کی طرف پوری بھرپور توجہ کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر
صفائی کا خوبصورت اہتمام کرنا ہے، اپنے گھر میں بھی اپنا لباس، اپنا جسم، اس کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور کتنی کوشش کرنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کپڑے ناپاک پہنا عام حالت میں بھی ناجائز ہیں، گناہ ہے۔ اگر ہم آج نوجوان طبقہ سے یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے کپڑے نہیں صحیح، حالانکہ کپڑے تو ہم وقت پاک رکھنا ضروری ہیں۔ تو رمضان المبارک کے لیے خوبصورت امام شریف کا اہتمام کیا جائے، کپڑے وائٹ کلر کے پہنے جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے ایک مسلمان کا بیٹا مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ اس قدر اہتمام کے ساتھ ہم نے اپنے لباس کا، اپنے جسم کا اور اپنے گھر کی صفائی کا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس میں الطہور شطر الایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ صفائی تو نصف ایمان ہے، اور یہ عبادت سمجھ کے اپنے جسم کو صاف رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ کیوں؟ مہمان بڑا قدر والا آ رہا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ہم نے با جماعت نماز کا اہتمام کرنا، خود بھی اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کے آنا ہے۔ ان انس قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک تکبیرۃ الاولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو کتب لہ براءتان، رب تعالیٰ اس بندے کو 2 چیزوں سے بری فرما دیتا ہے۔ پہلی بات براءۃ من النار، جہنم سے آزادی فرما دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وبراءۃ من النفاق، اس کے دل سے ساری نفاق کی جو بیماریاں ہیں ساری ختم فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ 40 دن بعد جماعت نماز ادا کرے وہ تو پکا نمازی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ماہ مقدس رمضان المبارک کا پورا جو منتھ ہے اس میں بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور یہ جو ابھی دن کچھ رہتے ہیں ان میں بھی ہم کریں گے تو ہمارے انشاءاللہ 40 دن پورے ہو جائیں گے۔ پھر گھریلو اشیاء جو خرید و فروخت کرنی ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے ہم کر لیں، یہ نہ ہو کہ رمضان المبارک آ جائے اور ہمارا سارا دن بازار میں گزر جائے، یہ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اور کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے، زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، قرآن کریم کی اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں، کسی بندے سے جا کے سیکھیں اور پھر اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اور درود پاک کی کثرت کرنی ہے، قرآن کریم کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ جتنا مرضی سخت لاک ڈاؤن ہو جائے لیکن قرآن کریم تو گھر میں پڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم نے اپنی وابستگی جو ہے وہ ظاہر کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشاد فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، بندہ خود بھی ڈرے اور اپنے گھر والوں کو اس طرف لے کے آئے دین کی طرف، اس کے بعد پھر کسی اور کو تبلیغ کرنی ہے۔ اور خاص طور پر غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی سحری اور افطاری کا اہتمام کیا جائے، ان کو نئے کپڑے لے کر دے دیے جائیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو رمضان المبارک آنے سے پہلے میں نے اور آپ نے ان کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔